ابھی جو مہینہ چل رہا ہے عربی مہینے کے حساب سے شوال کا مہینہ ہے، جو سال کا 10واں مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کے بعد یہ جو مہینہ شروع ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر مہینوں کی طرح اس مہینے میں بھی کچھ ایسی چیزیں مختص کر دیے ہیں، خاص کر دیے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم بندے رب العالمین کی تقرب کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس مہینے میں بھی کچھ ایسی عبادات کو انجام دے کر کے ہم رب کریم کو راضی کر سکتے ہیں۔ سامعین، اس مہینے کی فضیلت اور اہمیت اور اس کی برتری کو سمجھنے کے لیے ہم ایک شوال کو یاد کرتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوا، اس مہینے کے ختم ہونے کے بعد جب ایک ہی شوال شروع ہوا، اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مسلمانوں کا 2 عید ہے، ان دونوں عیدوں میں سے ایک عید یعنی عید الفطر کو خاص کر دیا کہ جو عید الفطر کا دن ہے وہ 1 شوال ہے، یعنی جو عید الفطر ہے وہ شوال کے مہینے ہی میں ہے۔ اس کی فضیلت کو اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ایک دن ہی کافی ہے۔ سامعین، ہم یہ بات سنتے آ رہے ہیں کہ شوال کے مہینے میں اگر کوئی شخص 6 روزہ رکھتا ہے تو رمضان کے روزوں کو ملا کر کے 36 روزے ہو جاتے ہیں، اور 36 کو جب ہم 10 سے ضرب لگاتے ہیں، گنا لگاتے ہیں، تو تقریباً 360 ایام تک پہنچ جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 دن کے برابر روزہ رکھنے کے برابر اس کو نیکی عطا کرتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص رمضان المبارک کا 30 دن کا روزہ رکھا، اس کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزہ رکھا، تو گویا کہ اس نے 1 سال کا مکمل روزہ رکھا، 360 دن کا روزہ رکھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ تو ہم اس بات کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں، اس مہینے کی فضیلت کو، کہ اس مہینے میں اگر کوئی شخص 6 روزہ رکھتا ہے تو اس مہینے کے 6 روزے کو رمضان کے مہینے کے روزوں سے برابری کیا ہے، یعنی رمضان کے روزے میں جتنی نیکیاں ملے گی اس مہینے کے 6 روزے میں بھی اتنی نیکیاں مل سکتی ہے۔ یہ اس کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے ایک بات ہو گئی۔ سامعین، شوال کے مہینے میں جو 6 روزے ہیں مستحب ہے۔ حدیث کریمہ میں اس کے بعد صحابہ اکرام کی زندگی میں، ائمہ اکرام کی زندگی میں اس کی ثبوت اور وجود جو ہے بالکل ثابت ہے کہ اس مہینے میں جو 6 روزے ہیں اس کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے۔ اب اس میں کچھ مسائل یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا روزہ جو رمضان المبارک کا جو فرض روزہ ہے وہ چھوٹ گیا تو وہ کیا کرے گا؟ کسی شرعی عذر کے بنا پر، یعنی کہ کوئی شخص سفر کر رہا تھا اور جو شخص سفر کی حالت میں ہوگا وہ روزہ کو چھوڑ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ چھوٹ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سفر کی حالت میں پریشانیاں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے کوئی شرعی بیماری ہو، یعنی ایسی بیماری جس میں وہ روزہ نہ رکھ سکا، تو اس طرح سے اگر کسی شخص کا روزہ چھوٹ گیا ہے تو روزہ چھوٹا ہوا ہے اس کو پہلے کیا کیا جائے؟ پورا کیا جائے۔ 1 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے، شوال کا مہینہ 30 دن یا 29 دن کا ہے۔ اب 30 یا 29 دن میں 6 روزہ رکھنا ہے، تو ان 6 روزے کو رکھنے سے پہلے اگر کسی کا روزہ چھوٹا ہوا ہے رمضان کا، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے ان روزوں کو پورا کر لینا چاہیے، مرد ہو یا عورت ہو، اس میں کوئی الگ نہیں ہے۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شوال کے مہینے میں بھی وہ مسلسل بیماری ہی چل رہا تھا، اب شوال کے مہینے کا 6 ہی دن بچا ہوا ہے، اس کی بیماری ٹھیک ہو گئی، رمضان کے کچھ روزے چھوٹے ہوئے ہیں، تو اس کو اس حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے شوال کا 6 روزہ رکھ لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ 6 دن ختم ہو جائے گا، شوال کا مہینہ ختم ہو جائے گا، اور یہ روزہ شوال کے ساتھ خاص ہے،
تو اس شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ جو رمضان کا روزہ ہے اس کو رکھ کر کے وہ شوال کا روزہ پہلے رکھ لے، اس لیے کہ پھر ٹائم ختم ہو جائے گا، پھر شوال کا جب روزہ ہو جائے، مہینہ ختم ہو جائے، پھر باقی کے دنوں میں جتنا جلدی ہو سکے وہ رمضان کا روزہ رکھ لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کے مہینہ کا جو روزہ ہے وہ فرض ہے اور واجب ہے۔ دوستو، اب یہ شوال کی جو فضیلتیں ہیں، جو اہمیتیں ہیں، ہم نے سمجھ لی، اس کے کچھ مسائل کو بھی جان لیا۔ اگر سمجھ میں نہیں آیا تو ہمیں بلکہ ٹھنڈے دماغ سے کسی اچھے عالم سے اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے۔ ہاں، ایک بدعت اس میں یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ ختم ہوا تو وہ فوراً روزہ رکھتے ہیں، اور بالکل مطلب وہ بالترتیب روزہ رکھتے ہیں، یعنی کنٹینیو روزہ رکھ لیتے ہیں 6 دن۔ اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ وہ 7ویں دن خوشی مناتے ہیں، 8ویں دن وہ خوشی مناتے ہیں کہ میں نے 6 روزہ رکھا تو میرے لیے بھی عید ہے۔ تو اس طرح سے اگر کوئی سوچتا ہے تو وہ بدعت ہے، وہ غلط بات ہے۔ اگر کوئی شخص چھوڑ کر کے بھی روزہ رکھے، یعنی ایک دن روزہ رکھا پھر چھوڑ دیا، پھر روزہ رکھا پھر چھوڑ دیا، تو اس طرح سے بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ اگر کسی کے پاس طاقت ہے کہ وہ مسلسل 6 روزہ رکھ لے شوال میں تو بھی رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔